اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے تعلق سے جو ہم نے گزشتہ جمعے اس آیت پاک کی تلاوت کی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت پاک کے ذیل میں ہمیں کچھ جزئی باتیں کرنی ہیں، اور آج کی جو آیت پاک ہے اس کے اعتبار سے ایک میسج دینا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقوں کی طرف سے جو اپنے والے ہیں، یعنی اہل ایمان، یہ تو سارے ہی اپنے ہیں انسانیت کے اعتبار سے، سب اپنے، بنی آدم اعضائے یکدیگرند، سارے انسان ایک جسم کے اعضاء کی مانند ہیں، یہ ہمارے یہاں مشہور ہے۔ کوئی ہاتھ کی انگلی ہے تو کوئی جسم کا کوئی حصہ ہے، کوئی جسم کا کوئی حصہ ہے، لیکن ہے سب حضرت آدم علیہ السلام کی جنس سے، وہ سارے ہمارے جسم کے حصے ہیں، بنی آدم اعضائے یکدیگرند۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہمارے دل پر اس کا احساس رہتا ہے۔ بڑی اچھی بات کہی نا کسی نے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہے جگر میں۔ کیوں؟ انسانیت کے ناطے ہم سب ایک ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے مذہبی اعتبار سے تو کئی بار اپنے لوگ دیکھا دیکھی لکیر کے فقیر بن کر اعتراضات کی بھرمار کرنے لگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ہیں، آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے جو روشن پہلو ہیں، بے شمار اعتراضات ہمیں نظر آتے ہیں۔ نیٹ کی دنیا میں دیکھیں، آج بھرمار ہے اعتراضات کی۔ یہ جو ایک عظیم معجزہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ جمعے سے، معراج کے تعلق سے، یہ معجزہ بھی اس سے بچ نہیں پایا۔ بے شمار دلیل دی لوگوں نے کہ میاں کس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے، اپنوں نے ہی کئی بار اس کا دفاع کیا، رد بھی کیا اور اس کا ساتھ بھی دیا۔ ہم اس پر انشاءاللہ اسی ابھی موضوع چل رہا ہے، اس پر بات کریں گے، اعتراضات کیا ہیں اور جوابات کیا ہیں۔ آج تو ایک جزئی بات کرنی ہے، مجھے چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تمام معجزوں میں یہ معجزہ بہت روشن ہے، بہت روشن معجزہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلوایا۔ شب معراج آپ علیہ السلام آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ تاریخ کے اعتبار سے تعین نہیں ہے، اس کی اختلاف ہے، اس میں مہینے کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے، کنفرم یہ نہیں کر سکتے ہم کہ یہی مہینہ اور 27 تاریخ، لیکن یہ بھی ہے، جو اقوال ہیں علماء کے ان میں یہ ایک قول بھی ہے۔ ہاں، اس بات کا کسی نے انکار نہیں کیا کہ معراج کا واقعہ ہوا، اس بات کا انکار نہیں ہے۔ اچھا، دو چیزیں ہیں معراج کے واقعے میں، ایک سفر زمین کا ہے، ایک سفر آسمان کا ہے، یہ دو چیزیں ہیں معراج کے واقعے میں۔ زمین کا جو سفر ہے اس کو اسرا بولتے ہیں کتابوں میں، آسمان کا جو سفر ہے اس کو معراج بولتے ہیں۔ یہ سفر دو ہیں، چاہے ایک ہی سفر میں یہ دونوں سفر ہو گئے ہوں، لیکن ایک کا تعلق زمین سے، ایک کا تعلق زمین کے اوپر سے، یعنی آسمانوں سے۔ بہت چھوٹی بحر میں کسی نے بڑا اچھا اس کو اپنے پیرائے میں نقل کیا، اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک آئے جو دور تک پہنچے، ایک آئے جو طور تک پہنچے، طور پہاڑ، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے، ایک آئے جو طور تک پہنچے، ایک ان سے بھی دور تک پہنچے، طور پہاڑ سے بھی دور، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا حوالہ دیا۔ ایک آئے جو طور تک پہنچے، ایک ان سے بھی دور تک پہنچے، ایک آئے سب سے آخر میں جو خدا کے حضور تک پہنچے۔ یہ معراج کا واقعہ پورا ہو گیا۔ زمینی سفر اور آسمانی سفر پر دونوں پر اعتراضات ہیں۔ ہمیں اس وقت دو باتیں کرنی، ایک تو پس منظر اور یہ واقعہ کیوں ہوا، اتنا عظیم واقعہ کیوں ہوا۔
کچھ تو اس کا جواب قرآن مجید نے دیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آگے قرآن نے جواب دیا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. قرآن نے جواب دیا کیوں یہ واقعہ ہوا. بہت سی باتیں حدیث پاک کے ذیل میں ہیں. علماء نے بہت سی باتیں اخذ کر کے بتلائی ہیں, قرآن و حدیث سے اخذ کر کے. بے شمار وجوہات ہیں. مثال کے طور پر ایک وجہ یہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, یہ قرآن نے کہا. رب نے اپنے آپ کے لیے کہا رب العالمین. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین, چونکہ اللہ کی صفت ہے یہ رب العالمین, اس لیے یہاں زیر آیا. جب ہم ڈائریکٹ بولتے ہیں تو رب العالمین بولتے ہیں. سارے عالم کا پروردگار وہ رب ہے, وہ اللہ ہے سارے عالم کا. قرآن مجید نے اپنے محبوب کی جب صفت بیان کی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. جب سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو عالم صرف دنیا نہیں ہے, دنیا کے اوپر بھی سب عالم ہیں. یہ انسانوں کی نظریں جہاں تک پہنچی ہیں, ہم یہ تو نہیں کہتے ابھی مکمل پہنچ گئیں, لیکن ایک سرا جو ہاتھ آیا 18,000 سے زائد عالم ہیں جن پر انسانوں کی نظر پہنچ پائی ہے. 18,000 سے زیادہ عالم ہیں. یہ پورا ایک عالم کہلاتا ہے ہمارا, زمین و آسمان یہ سارا ایک عالم ہے. تو یہ جو عالم ہے اور سارے عالم کے لیے ہمارے محبوب رحمت بن کر آئے, تو اب زمین کے اعتبار سے تو آپ سب کے درمیان رہے. سلسلہ آیا فرشتوں کے درمیان پہنچنے کا. اللہ نے تمام فرشتوں کو دیدار کرایا. جو آسمانوں پر فرشتے ہیں سب نے دیدار کیا. بلکہ آپ معراج کا جب واقعہ آئے گا مختصراً ہم انشاءاللہ واقعہ عرض کریں گے, اس میں آپ یہ بات سنیں گے انشاءاللہ. سدرۃ المنتہا جو ایک بیری کا درخت ہے اور اتنا بڑا درخت ہے, وہ 6 آسمان سے اس کی جڑ شروع ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر تک اس کی شاخیں ہیں. اتنا بڑا وہ درخت ہے, بیری کا درخت. اور انسانوں سے بڑی مناسبت ہے اس درخت کو, بڑی مناسبت ہے. وہ بیری کا درخت اوپر ہے نا. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب میت کو غسل دیتے ہیں تو وہ پانی میں بیری کے پتے ڈالتے ہیں. ایک موضوع الگ ہو جائے گا لیکن اس پر بھی بات کریں گے. بڑی دلچسپ باتیں ہیں اس میں. بیری کے ہی پتے کیوں ڈالے جاتے ہیں, کیا مناسبت ہے آخر. تو ایک درخت ایسا بیری کا درخت جو 6 آسمان سے شروع ہو کر 7ویں آسمان تک جا رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب سارے فرشتے, چونکہ جسامت اچھی خاصی ہے ان کی, حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا 600 بازو ہیں آپ کے, 600 پر ہیں. اور کتنا بڑا پر ہے. قوم لوط کی جو بستی تھی, پوری بستی ایک بازو کے, کہیں 300 بازو کا ذکر ملتا ہے. بازو کے ایک حصے سے پوری زمین بستی اٹھائی اور یوں لے جا کر اوپر سے پٹخ دیا. آج جو ہم جس کو بحر میت بولتے ہیں نا, ڈیڈ سی بولتے ہیں, آپ گوگل میں سرچ کرو گے مل جائے گا آپ کو. لوگوں نے تو اس کو پکنک گاہ بنا لیا ہے, تماشا گاہ. جہاں بچنے کا حکم دیا گیا تھا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے, وہاں ہم عبادتیں بھی کر رہے ہیں, تماشے بھی کر رہے ہیں. اب حج کے سفر میں دیکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع وہ تھا کہ بہت تیزی سے صحابہ کے ساتھ گزر گئے. فرمایا ٹھہرو نہیں, یہاں پر ایک اصول ہے رب کی طرف سے, جب کہیں پر ایک بار عذاب آتا ہے عذاب کے ذرات قیامت تک باقی رہتے ہیں. وہ ابرہہ کا لشکر جس کو تباہ کیا گیا تھا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, قرآن میں جس کا ذکر ہے, وہ ابابیلوں کے ذریعے سے, ابابیل کے لشکر کے ذریعے سے جس کو تہس نہس کر دیا گیا, کاسف معقول کھائے ہوئے بھس کی طرح پورا لشکر ہو گیا. صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے. آپ نے فرمایا تیزی سے یہاں. آج تو باقاعدہ وہاں لوگ رک کر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. حج کے سفر میں آپ دیکھنا اللہ پہنچائے اور حالات نارمل کر دے. بے شمار لوگ ہیں جو محسوس کر رہے ہیں دل. اللہ کا شکر ہے کہ عمرے کا ایک سلسلہ تو کھلا ہے. لوگ کل رات بھی گئے ہیں کچھ لوگ, اور آج وہ مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں. اس وقت میں مطلب حالات تو ہیں, اللہ نارمل کر دے پوری دنیا کے حالات کو. تو وہاں پر لوگ باقاعدہ رک کر, جہاں تیزی سے گزرنے کا حکم ہے رک کر لوگ عبادتیں کر رہے ہوتے, پتہ نہیں ہے. اس لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں, کیا معلومات کر کے نہیں جانا چاہیے تھا؟
ایسے ہی وہ جو ڈیڈ سی ہے، بحر میت، بحر مردار بھی بولتے ہیں اس کو، کتابوں میں نام ملتے ہیں یہ سب، آج کے گوگل کے اعتبار سے یہ نام بھی، تو باقاعدہ کہتے ہیں جی یہاں اسکن کے لیے، یہ جلد جو ہے ہماری کھال کے لیے پانی بہت فائدہ مند ہے، اور آرام سے وہ اس پر وہ تماشے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس میں ڈوبیں گے نہیں، ہم نمک کی مقدار زیادہ ہے اس میں کہ جی ڈوبیں گے نہیں اس کے اندر، اس لیے آرام سے وہ تماشا کر رہے ہیں۔ خدا کا عذاب نازل ہوا ہے اس جگہ پر۔ میں ایک بات بتاؤں، قرآن مجید نے ایک گھر کا ذکر کیا ہے جسے لوگوں نے مسجد کا نام دیا تھا۔ قرآن کی آیات ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد زرار کا نام انہوں نے دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منہدم کرنے کا حکم دیا، صحابہ سے کہا اسے گرا کے آؤ، مسجد نہیں ہے وہ، کوئی بھی تو آباد نہ ہوا اس جگہ پر، کوئی بھی آباد نہ ہوا، لوگوں نے اپنی ضروریات کے اعتبار سے اس کو لینا بھی چاہا تو آبادی ہوئی نہیں، کوئی پنپا ہی نہیں، چونکہ رب کی طرف سے جب ایک بار عذاب اترتا ہے تو اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ ایسے ہی جب رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اب دیکھیں حجر اسود کو ہم لوگ بوسہ دیتے ہیں، دو بنیادی وجہ ہیں۔ جنت کا پتھر تو ہے ہی، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، حجر ابیض نام تھا اس کا پہلے، سفید پتھر، آج وہ کالا ہو گیا گناہوں کی سیاہی سے، تو وہ حجر اسود ہو گیا، کالا پتھر، اسود سیاہی کو بولتے ہیں۔ لیکن ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پر پیغمبروں نے اپنے لب لگائے ہیں، وہ ان کے انوارات باقی ہیں، اور دوسری بڑی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لب لگے ہیں، آپ کے ہونٹ مبارک اس سے مس ہوئے ہیں، وہ مبارک جو گھڑیاں تھی اس کے جو انوارات تھے آج تک وہ باقی ہیں، اس لیے ہم اس پہ لب لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، ورنہ ہم اس کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، پتھر کی عبادت ہم نہیں کر رہے، لیکن ہم نے اپنے محبوب نبی کو دیکھا ہے کتابوں کی شکل میں، کتابوں نے ہمیں بتلایا، ہم بھی اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو آپ چونکہ رحمت للعالمین ہے، عالم وہ بھی ہے، تو سارے فرشتے ایک ساتھ تو نہیں جمع ہو سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کی شکل میں، پروانوں کی شکل میں، پروانہ جانتے ہیں نا آپ، وہ چراغ کے ارد گرد وہ منڈلاتے چھوٹے چھوٹے پروانے، یہ تو پروانے ہم اس کو بولتے ہیں، اللہ جانے وہ کیسے پروانے رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہم نے پروانوں کی شکل میں فرشتے دیکھے، اور پورے اس درخت پر، بیری کا جو درخت تھا، سب پر فرشتے موجود تھے، ان فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ آپ اس طریقے سے رحمت للعالمین باقاعدہ پریکٹیکل طور پہ بھی ثابت ہوئے۔ ایک بات اور، آپ امام الکل ہیں، امام الانس والجن کے ساتھ امام الملائکہ بھی ہیں۔ بہت سے فرشتے ایسے تھے جن کو حسرت تھی دیکھنے کی، وہ نہیں آ سکتے تھے زمین پر، اللہ نے ان فرشتوں کی حسرت پوری کی، اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا لیا۔ ایک اور بات، آخری بات اس وقت موضوع کے اعتبار سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بہت اوپر رہتے ہیں، جبرائیل امین یوں تو فرشتوں کے سردار ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، کتابوں میں الگ الگ تفصیل ملتی ہے، حاملان عرش بولتے ہیں ان کو، 8 فرشتے ہیں وہ، بعضوں میں کم زیادہ بھی ہیں تعداد کے اعتبار سے، ہم ایک مجمل بات، درمیانی بات لے کر چل رہے ہیں۔ انہیں اپنے اوپر یہ اعزاز ہے کہ ہم بہت اوپر ہیں، سارے فرشتے تو نیچے ہیں نا، ہم اوپر ہیں۔ اللہ نے ان کے زعم کو توڑا، ایک میرا محبوب ہے جو تم سے بھی اوپر ہے، وہ سب سے اوپر ہے، کہ رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلوا لیا۔ معراج کے واقعے میں یہ کچھ حکمتیں ہیں کہ کیوں یہ واقعہ ہوا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور مزید انشاءاللہ کچھ باتیں، اور پھر اس کا پس منظر۔ ہمارے ہر واقعے کا ایک پس منظر ہوتا ہے کہ یہ بات ہوئی تو اس کے پیچھے یہ بات تھی۔ شب معراج میں بھی، یعنی معراج کے واقعے میں بھی ایک پس منظر ہے اس کا، انشاءاللہ یہ بات بھی ہم سامنے رکھیں گے۔ بس ایک تو یہ جو ہمارا پچھلا مضمون چل رہا تھا اس کے اعتبار سے ایک چھوٹی سی بات کہی ہم نے، اور ایک گزارش آخری لمحے میں، بالکل ایک گزارش اور بہت ضروری ہے۔ آج تاریخ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں 11 تاریخ ہے، 12 13 2 دن کے بعد ایک تاریخ اور آ رہی ہے، ہم لوگ جانتے ہیں 14 تاریخ۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، میرا وہ نوجوان ساتھی جو شریعت مطہرہ کے دائرے میں تو ہے، لیکن کئی بار کچھ لوگوں کو دیکھ کر وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے، ہمارا نوجوان بچہ یا بچی جو راستہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بس بہت مختصر ایک لمحے کی بات، ویلنٹائن ڈے کا کوئی ہمارے ہاں ثبوت ہے ہی نہیں قرآن و حدیث میں۔
ہمیں تو وہ بات فالو کرنی ہے جو ہمارے نبی نے بتلایا، ہمارے قرآن نے بتلایا. ٹھیک ہے، اتنی بات کافی ہے نا کہ ہمیں تو وہ بات کرنی ہے جو ہمارے قرآن اور حدیث میں ہے. اس کے علاوہ اگر قرآن و حدیث سے ٹکراؤ ہے اس کے اندر تو ہم اس بات کو فالو نہیں کریں گے. تو میرا وہ ساتھی جو اگر اس مرض میں مبتلا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں ایک پیار و محبت بانٹ رہا ہوں، پیار و محبت دائرے میں رہ کر بانٹنے کو شریعت نے کہا ہے، بغیر دائرے کے رہ کر شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. تو ایک دوسرے کے لیے اپنی بیوی کو دے دے، کوئی بھی دن مقرر کر لے، کوئی ضروری تھوڑی ہے پھول ہی دینا ہے. اگر تو وہ یہی دن رہ گیا ہے کیا روزانہ لے جا کے دے اپنی بیوی کو؟ جہاں شریعت نے مقرر کر دیا کہ یہاں جائز ہے آپ کے لیے، وہاں میرا نوجوان ساتھی اس کام کو کرے. جس جگہ کو شریعت نے منع کر دیا، پھول دینا ایسے موقع پر، ہیپی کہنا، مبارکباد دینا، شریعت کی نظروں میں سب قطعاً ناجائز اور حرام ہے. اس لیے میرا ساتھی، مجھے امید ہے ایک لمحے کی بات پر ہی توجہ کر کے میرا ہر وہ ساتھی جو اس میں لگا ہے وہ بچنے کی کوشش کرے گا. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا